ترقی اور عوامی فلاح کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی حکومت کے تعاون سے وسیمہ خزدار شاہراہ، تربت پنجگور شاہراہ، آواران سے نار اور آواران سے جھل جھاؤ سنگ بنیاد، گوادر سیف سٹی منصوبہ، گوادر بندرگاہ کی ڈریجنگ، سی پیک منصوبوں پر عمل درآمد، ایکسپو سینٹر کے قیام، 1.2 MGD ڈی سیلینیشن پلانٹ کا قیام اور گوادر کو ٹیکس فری زون قرار دینے جیسے اہم منصوبوں پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کا گوادر کے ماہی گیروں سے خطاب اور ان کے لیے بوٹ انجن اور مالی معاونت کا اعلان۔ نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی تعمیر، گوادر کی تعمیر و ترقی، انفراسٹرکچر کی بہتری اور عوامی فلاح و بہبود کے مثالی منصوبہ جات کی بدولت آج گوادر ایک نئی اٹھان دکھا رہا ہے۔ گھریلو اور صنعتی صارفین کی بجلی کی ضروریات کو پورا کرنے اور انہیں بلا تعطل بجلی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ایران سے اضافی 100 میگا واٹ بجلی کی فراہمی کا معاہدہ، ایران سرحد سے گوادر تک 138 کلومیٹر طویل ٹرانسمیشن لائن FWO کے ذریعے جنوبی بلوچستان کو نیشنل گرڈ سے منسلک کرنے کا منصوبہ، تعلیم کی معیاری سہولیات کی فراہمی کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ GDA پبلک ہائر سیکنڈری اسکول گوادر کا قیام، یونیورسٹی آف گوادر کا قیام، صحت عامہ کی فراہمی کے لیے 13 کروڑ روپے کی لاگت سے گورنمنٹ میر عبد الغفور کلمتی ٹیچنگ ہسپتال کی نئی عمارت کا کام تیزی سے جاری، 50 بیڈز پر مشتمل GDA ہسپتال کی انتظامی ذمہ داری انڈس ہسپتال ٹرسٹ کو منتقل، 100 بیڈز پر مشتمل پاک چائنا فرینڈشپ ہسپتال تعمیر کے آخری مراحل میں ہے۔ عوام کو سیر و تفریح اور بچوں کو کھیل کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے 14 ایکڑ وسیع و عریض رقبہ پر مشتمل پہلے سینٹرل پارک کی تعمیر، پدیزر پارک اور بیچ ماڈل پارک کا قیام، اسٹیٹ آف دی آرٹ خوبصورت ترین کرکٹ اسٹیڈیم کا قیام، میر غوث بخش بزنجو فٹ بال اسٹیڈیم کی تعمیر نو اور تزئین و آرائش کی گئی ہے۔ گوادر ماسٹر پلان میں شاہراہوں کو بنیادی اہمیت دی گئی ہے۔ شہر کے اندر رابطہ سڑکیں اور بیرون شہر داخلی اور خارجی شاہراہیں مکمل تعمیر ہو چکی ہیں۔ اب تک 380 کلومیٹر طویل 26 سے زائد سڑکیں تعمیر کی جا چکی ہیں۔ ماحول دوست منصوبے کے تحت سیوریج کے پانی کو ٹریٹ کر کے قابل کاشت بنانے کے لیے 9 کروڑ روپے کی لاگت سے تقریباً 4.5 لاکھ گیلن کیپیسٹی کا حامل سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ لگایا گیا۔ پانی نعمت ہے اور زندگی بھی، لیکن ساحل سمندر کے ساتھ واقع ہونے کی وجہ سے گوادر کو ہمیشہ پانی کے بحران کا سامنا رہا ہے۔ گوادر میں صاف پانی کی فراہمی کے لیے 11,784 ملین روپے سے زائد کی لاگت سے اور ماڑا میں بسمول ڈیم کی تعمیر، ڈیم کے کمانڈ ایریا میں 20 واٹر کورسز کی تعمیر، جس کی بدولت 6,650 ایکڑ زرعی اراضی سیراب ہونے کے ساتھ ساتھ گرد و نواح کے دیہاتوں کو پینے کا صاف پانی میسر آئے گا۔ مقامی آبادی کی آب نوشی اور آب پاشی کی ضروریات کے پیش نظر 300 ملین روپے کی لاگت سے گوادر شیزنک سٹوریج ڈیم کی تعمیر کا کام بھی تیزی سے جاری ہے۔ گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی شہر کو 158 کلومیٹر طویل پائپ لائن کے ذریعے 2 نئے تعمیر شدہ ڈیم سے منسلک کیا، جبکہ اندرون شہر 141 کلومیٹر پائپ لائن بچھائی گئی اور 10 ملین گیلن سے زیادہ کیپیسٹی کے حامل انڈر گراؤنڈ واٹر سٹوریج ٹینکس بھی تعمیر کیے گئے۔ وزیر اعظم پاکستان کی ذاتی دلچسپی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ہدایات کی روشنی میں شہریوں کو بلا تعطل پانی کی فراہمی کے اس منصوبے کو کم ترین مدت میں پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا، جس سے لوگوں کے چہروں پر خوشیاں قابل دید ہیں۔ ماہی گیری کے تحفظ اور ترقی کے لیے جامع منصوبہ بندی کے تحت 2 نئی جیٹیز کا قیام، نئے ماسٹر پلان کے تحت اولڈ ٹاؤن کی بحالی، مرمت اور تزئین و آرائش اور قدیمی ثقافتی ورثہ کے تحفظ اور بحالی کے لیے خصوصی اقدامات بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جانب سے گوادر کو اسپیشل اکنامک ڈسٹرکٹ کا درجہ دینے کی منظوری دے دی گئی ہے، جبکہ وفاقی حکومت کی منظوری جلد متوقع ہے، جس سے تجارت، سیاحت، ریئل اسٹیٹ اور ہولڈنگ کے شعبوں کو فروغ ملے گا۔ ہمارا عزم ہے کہ گوادر میں سرمایہ کاری کے مواقع کو مستحکم کرتے ہوئے عوامی فلاح اور تعمیر و ترقی کے لیے تمام تر اہم اقدامات اٹھائے جائیں، کیونکہ گوادر کی ترقی نہ صرف بلوچستان اور پاکستان بلکہ خطے میں اقتصادی، سماجی اور معاشی ترقی کا سنگ میل ثابت ہوگی۔ ہمارا عزم، خوشحال عوام، ترقی یافتہ بلوچستان۔ محکمہ اطلاعات، حکومت بلوچستان۔ بہت بہت شکریہ۔ اب میں ویلکم ریمارکس کے لیے دعوت دینا چاہوں گی گورنر بلوچستان ملک عبدالولی کاکڑ صاحب کو کہ وہ آئیں اور ویلکم ریمارکس دیں پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لیے قابل احترام، قابل عزت جناب پاکستان کے وزیر اعظم جناب میاں شہباز شریف صاحب اور اس کے ساتھ ہمارے لیے قابل احترام، قابل عزت ہمارے حامی چیف صاحب اور یہاں پہ وفاقی وزراء
اور यहाँ के हमारे फौजी अफसरान और यहाँ बैठे हुए मुख्तलिफ शुबों से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ के वाइस चांसलर साबिर साहब और दिगर हजरात, हमारे पुलिस के IG साहब, दूसरे हमारे वफाकी वज़ीरों में से जो जितनी भी हसन इकबाल साहब है, साद रफ़ीक साहब है, असद महमूद साहब है, हशम नतुज़े साहब है, आगा हसन बलोच साहब है, मैं आप सबको बलूचिस्तान पे यहाँ आने पे आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। चूँकि आज हमारे जो वज़ीर आज़म साहब है उन्होंने तो कुछ कहना है, मैं सिर्फ उसको यहाँ पे खुश आमदीद कहूँगा कि हमारे सूबे के अभी जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ मैंने देखे ये सारे मेरे ख्याल से तकरीबन कुछ तकमील हो चुके, कुछ जारी है और इंशाअल्लाह वो जल्द से जल्द वो सारे जो यहाँ लोगों के सिर्फ बलूचिस्तान के नहीं, पूरे पाकिस्तान के नहीं बल्कि यहाँ एशिया और दिगर ममालिक जो वो सब के लिए ये गवादर पोर्ट इस तरह के कि वो सब के लिए तरक्की के राह गामजन करेंगे और बलूचिस्तान की अवाम इससे बिल्कुल जितने भी इस गवादर पोर्ट से जितनी भी तरक्की होगी वो बलूचिस्तान के अवाम के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए इंशाअल्लाह तरक्की का एक रास्ता तयन करेंगे। मैं कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि आप जब से आप आए हुकूमत में वज़ीर आज़म साहब, तो मेरे ख्याल से ये तकरीबन चौथा पांचवा दौरा है गवादर का। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ के लोगों के लिए बल्कि सूबे के लिए बल्कि मुल्क के लिए आप अक्सर जो दिन रात मेहनत करते हैं, हम दुआगो है कि आपका यह मेहनत इंशाअल्लाह रागा नहीं जाएगा और हम आपके लिए जितने भी दोस्त हैं, सारे पाकिस्तान आपके लिए दुआगो है। एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही।